صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم میرے معزز سامعین، مسلمان بھائیوں، میں تو صرف اس مجلس میں مبارک مجلس میں شرکت کی آیا تھا کہ میں حضرات کا بیان سنوں گا اور ان سے مجلس سے ان کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤں گا. ان کی صحبت سے میں فائدہ اٹھاؤں گا. یہ ہمارے اکابر کا کام ہے. یہ ہمارے ایک فقیر نے آواز لگائی تھی، جو شخص اخلاص سے آواز لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آواز میں برکت نصیب فرماتا ہے. لیکن لوگ حضرات نے حکم دیا کہ آپ کچھ گزارشات کریں، باتیں کریں. ہمارے دوست مولانا محمد حکیم صاحب برکاتہ عالیہ، نفیس صاحب برکاتہ عالیہ، ان کی حکم کی تعمیل میں آپ کے سامنے چند گزارشات کروں گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ مجھے ٹھیک بولنے کی توفیق عطا فرمائیں. میرے بھائیوں، دیکھیں، آپ پوری دنیا میں نظر دوڑائیں، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اس انسان کے لیے بنایا. یہ بات عقل سے ثابت ہے. آپ دیکھتے ہیں اس کائنات میں سورج، چاند، ستارے، ہوائیں اور سمندر، ترکاریاں، تمام چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. تمام چیزوں سے یہ انسان فائدہ اٹھاتا ہے. ان سے بعض چیزیں اگر نہ ہو تو انسان مر جاتا ہے. ہوا نہ ہو تو انسان مر جائے گا. پانی نہ ہو، ابھی میں نے کیا، تو انسان مر جائے گا. خوراک نہ ہو انسان مر جائے گا. سورج نہ ہو تو انسان مر جائے گا. اور بہت سی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہماری مزوں کے لیے بنائی. اب اگر بھنڈی ہو، ایک خوراک ہو تو انسان مرتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھنڈی، توری، بینگن وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کی گوشت پیدا کی. یہ ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کے لیے چلائی ہے، انسان کی خدمت میں لگائی ہے. یہ بات عقل سے ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تمہارے لیے یہ آسمان، جتنے آسمان ہے، زمین، سب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی طرف سے تمہاری خدمت میں لگایا ہے. اب جب انسان سوچتا ہے، اس کی فطرت بھی یہی کہتی ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے اور قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے. تو اب انسان کے لیے، اب انسان کس کے لیے ہوا؟ کہ پوری دنیا، پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے. تو انسان کو کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور یہ بندگی کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کسی کی بندگی کا محتاج نہیں. پوری دنیا کافر ہو جائے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں. اس کی شان میں نقصان نہیں آئے گا, اس کی سلطنت میں نقصان نہیں آئے گا. اگر ساری دنیا مسلمان ہو جائے, ساری دنیا اللہ اکبر کہے, پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلغلہ ہو, اللہ تعالیٰ کو اتنا فائدہ نہیں. اس میں انسان کا اپنا فائدہ. تو من یشکر فإنما یشکر لنفسہ, جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے یہ نہیں کرتا بلکہ اپنی جان کے لیے کرتا ہے. جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اب اس کا یہ جو آپ فساد دیکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے, اب خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گی. آپ دلوں کے اندر پریشانیاں ہیں, الحمدللہ آپ پریشان نہیں ہیں. آپ تو مرکز میں آئے ہیں, آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں, آپ تبلیغی کام سے لگی ہوئی ہیں, آپ کو اچھی صحبت ملی ہے, لیکن دنیا میں ہم پھرتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں, علماء سے پوچھیں, ان کے پاس لوگ آتے ہیں, کوٹھیوں والے, بنگلوں والے, مالوں والے, کرپتی, وہ اتنی گولیاں رات کو سوتے وقت کھاتے ہیں. جب سوتے ہیں تو اتنی گولیاں کھاتے ہیں, ان کو نیند نہیں آتی. اتنے بے چین, اتنا ڈپریشن, ٹینشن اس کے اندر لگا ہوا ہے. آپ تو بیان ہوتا ہے صبح کے وقت خراٹے لیتے ہو, اس میں کیا ہو, مطمئن ہو. وہ کیا ہوتے ہیں, اس کو پلنگ پر نیند نہیں آتی. تو یہ دلوں کا فساد ہے. کس کا فساد ہے؟ دل کا فساد ہے. گھروں کے اندر لڑائی ہے, جھگڑے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی کسی تجویز کیا ہے, کسی جادو کیا ہے, جنات چڑھ آئے ہیں, یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. پھر عاملوں کے پاس جاتے ہیں, پھر وقتی کوئی فائدہ ہو جاتا ہے, جیسے چس بے چین ہوتا ہے, چس پی لیتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے. پھر اس کے بعد جب نشہ اتر جاتا ہے تو پھر اس سے زیادہ پریشان ہوتا ہے. یہ علاج نہیں ہے. کوئی کہتے ہیں کہ مال نہیں ہے, مال والے تو بے چین ہے, تو گھروں کے اندر بے چینی ہے. آپ دیکھتے ہیں ملک کے اندر بے چینی ہے, پوری دنیا میں فساد پھیلا ہوا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہم اپنی سوچ سے کرتے ہیں. جس چیز سے ہم بیمار ہو گئے ہیں اس چیز سے ہم علاج کرتے ہیں. یہ ہماری تشخیص ہی غلط ہے. ایک آدمی تھا, ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں آج قریب زمانے میں, ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, نام سنا ہوگا, علی میاں کے نام سے مشہور تھا. تو فرماتے ہیں کہ ایک پاگل تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے میراث میں اس کو ہیری دی تھی, باپ سے مل جاتی. ایک ہیرا اس کے پاس تھا, بڑا قیمتی تھا, وہ اپنی جیب میں اس کو رکھتا تھا. تو ایک بار پھر وہ استبل لے گیا. آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا, ہمارے مولانا عظیم صاحب نمبر خاتمہ راجا دوسری حضرات میں جو بوڑھی بوڑھی ہیں انہیں دیکھا ہوگا. پہلے بڑا ایک کمرہ ہوتا تھا, ایک طرف وہ گائے ہوتے تھے, وہاں گدا ہوتا تھا, وہاں وہ بکریاں ہوتی تھی, اور دوسری طرف لوگ ہوتے تھے. ایسا تھا ڈریپوزی کو اٹھایا, ڈریپوزی کو اٹھایا. تو اس کمرے میں وہ دستبل میں گئے اور وہاں اس کی کوئی پیشاب کر رہا تھا, تو وہاں اس کی ہیرا گر گیا. تو گوبر وغیرہ میں لت پت ہو کر چھوٹا سا تھا. اب اس کو ڈھونڈنا مشکل تھا, تو اس نے روڈ پر ڈھونڈنا شروع کر دیا. روڈ پر ڈھونڈ رہا تھا, کوئی آیا, اس کا دل دکھا,
بھائی کیا کر رہے ہو؟ بڑی تکلیف میں ہو؟ اس نے کہا کہ مجھ کی ہیرا گم ہو گیا ہے. تو مجھے سے ڈھونڈنے لگا، ہاتھ چان رہے ہیں، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، ایک جگہ اخیر بن گئے، زیادہ لوگ بن گئے. تو ایک آدمی نے کہا کہ بھائی آپ کا ہیرا کہاں گم ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارا ہیرا تو میرے استبل میں گر گیا، مجھ سے گر گیا ہے. تو اس نے کہا یار کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ وہاں اندھیرا تھا، مشقت تھی، تکلیف تھی، مشکل تھی، اسی لیے میں اب روڈ پر اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو یہ پاگل، ہیرا روڈ پر گم ہو گیا ہے، تم اس کو گھر کے استبل کے اندر گم ہو گیا ہے، تم اس کو روڈ پر ڈھونڈ رہے ہو. ہمارا حال وہی بیوقوف کا ہے کہ یہ فساد کہاں سے آیا ہے اور فساد کے علاج کیا کر رہے ہیں. فساد کے علاج ہم اسی دنیا کی چیزوں میں کر رہے ہیں جس دنیا کی وجہ سے ہم برباد ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کی تشخیص فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے. یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لوگوں کی بری کرتوت ہے، بری کام ہے، برائیاں ہیں. فیصلے آسمان سے آتے ہیں. یہ دنیا انسان کے لیے بنائی ہے، سجائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت میں لگائی ہے. جب یہ انسان ٹھیک چلے گا، جب یہ انسان ٹھیک چلے گا تو فساد نہیں ہوگا. ٹریفک اس وقت جام ہو جاتا ہے جب یہ گاڑی کیا کرتا ہے؟ گڑبڑ کرتا ہے. یہ دنیا میں جو فساد ہے یہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تھوڑا سا عذاب ہے، لعلہم یرجعون، اسی لیے کہ یہ واپس آ جائیں. اب علاج کیا ہوا واپس آ جائیں. تو انبیاء علیہ السلام نے ہمیں پہلے جو بات بتائی تھی اس کی بنیاد ہے کہ ہماری دل ایسی بینا ہو جائے، ایسے دیکھنے والے بن جائیں کہ پوری کائنات میں ہمیں نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اللہ یہ ساری قدرت اللہ تعالیٰ کی، یہ طاقتیں اللہ تعالیٰ کی، نفع و نقصان کا مالک ایک رب العالمین ہے. لیکن یہ زبان سے نہیں، یہ ہمارا دل دیکھے. جب انسان کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے، جب یہ دنیا کی چیزوں سے ہٹ کر، سبھی والے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ تو ایسا نکل جاؤ. یہ کہاں سے نکالتے ہیں آپ کو؟ دنیا اور دنیا والوں سے نکالتے ہیں. ورنہ لوگ تو وہاں بھی ہوتے، ریوڑی بھی لوگ ہوتے ہیں، یہاں بھی لوگ ہوتے. دنیا اور دنیا والوں سے نکالتے ہیں. جب انسان کے دل سے دنیا کی پردے ہٹ جاتے ہیں تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کا دل دیکھنے والا ہوتا ہے. دیکھو کیمرے دو ہیں، ایک ہے وہ کیمرہ جو تمہاری تصویر لیتا ہے، اور دوسرا، اور آج کل تو ویڈیو ہے، ہاتھ بھی نظر آتا ہے، پاؤں بھی نظر، کیا وہ سر بھی نظر آتا ہے، زبان بھی نظر آتا ہے، کھجے بھی نظر آتا ہے، باقی بھی کیا وہ آدمی اس میں سن سکتے ہیں. ایک ہے وہ کیمرہ ہے، لیکن وہ تمہارا دل کو نہیں دیکھتا، وہ تمہاری ہڈیوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری والوں کو نہیں دیکھتی، والی بند ہے اس کی یا کھلے. ایک اور کیمرہ ہے دنیا میں، اس کو ایکسرا کہتے ہیں. اس سے تمہاری ہاتھ کا ہڈی اگر ٹوٹ گئی ہو تو آپ ایکسرا کرتے ہیں، تو وہ گوشت کو نہیں لیتا. کس کو لیتا ہے؟ وہ ہڈی کو لیتا ہے. اس طرح مومن کا دل، مومن کی ایک آنکھ کی ہوتی ہے. جب آدمی کا یقین اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ پر طاقت چلتی ہے، کسی اور کی طاقت نہیں. تو اس کا دل جب بینا ہو جاتا ہے تو اس کا دل ایک سا بنتا ہے. ایک آنکھیں ہیں
اگر صرف آنکھوں سے دیکھتا ہے انسان، عبرت نہیں لیتا تو یہ جانور ہے۔ اگر اس کا دل اکسرا ہے، اس حقیقتوں کو دیکھتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک ایک رب العالمین ہے، خیر و شر کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو چیز ہوتا ہے اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا بنیاد۔ کیا ہے بنیاد؟ معنی نہیں ہے، کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، مطلب کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے کس چیز کا؟ جب اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے تو مخلوق کوئی نظر نہیں آتا آپ کو، ایسا اللہ ہمارے دل بنا دے۔ یہ محنت اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں ہمارے دل بن جائیں۔ ہمارے دل بن جائیں تو جب یہ دل بن جائے گا تو پھر تم کیا کہو گے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کسی کی بندگی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی عبادت کی جائے گی۔ اور یہ عبادت ہم کسی سیکھیں گے؟ محمد رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ ہمیں بتائے گا کہ اللہ کی مرضیات کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نامرضیات کیا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ آج پوری دنیا جو پریشان ہے اس کے لیے بھی واحد حل ہے، واحد حل ہے کہ ہم اپنی رب کی طرف لوٹ آئیں اور ہم اپنے دلوں پر محنت کریں۔ اور دلوں پر محنت نہیں ہوتا کہ آدمی ہو جاتا ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمت کی تو انشاءاللہ آپ بن جائیں گے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ مرکز جو پہلے تھا یہاں آبادی تھی، کوئی آبادی نہیں تھی، یہاں کوئی چمک دمک، یہ بجلیاں، یہ پنکھے وغیرہ تھے، یہ نہیں تھے۔ اب اس پر محنت ہو گئی، زمین ہے، مردہ زمین کی، اس پر محنت ہو گئی۔ اب دلکش شاندار ہے، نشان اللہ تعالیٰ نے ہمارا مرکز بنایا۔ سنا ہے کہ میں پہلا مرکز یہ ہے، بڑا مرکز۔ اور کتنے لوگ ہیں جمع ہیں؟ لوگ۔ ایک وقت وہ تھا جب میں نے تو ہو رہی، مجھے اپنے میں آپ کے ایک واقعہ سناؤں آپ کو۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، یہاں ہم ایک بار مرکز میں آئے تھے، یہاں چینو جماعت کے نام تھا، اس میں ہم آئے تھوڑے سے لوگ تھے، ایک ایک محنت کرتے تھے، علماء تو ہمارے پاس آج ہی نہیں تھے۔ جس آدمی کنز پڑا ہو ہم اس کے اتنے پاؤں دباتے ہمارا کہتے کہ ہمیں عالم مل گیا، ایسا تھا نہیں۔ مرکز تھا، ریوان میں ہم جاتے تھے، سخت گرمی میں، اتنی دھوپ، اتنی گرمی، وہاں کی پنجاب کی گرمی ہے، پھر ریوان کی گرمی ہے، پھر وہاں کا پانی جو ہوتا ہے سب ان کی طرح۔ مجھے یاد ہے جب پہلے ہم گئے تھے اتنی گاڑی نہیں آئی تھی، لیکن وہاں مٹکوں پر آدمی بیٹھے ہوتے تھے بڑی بجھاری کے ساتھ، وہ کہتے تھے کہ پیٹ کر پانی پیو اور دائیں ہاتھ سے لے کر پانی پیو، بسم اللہ پڑھ کے پانی پیو۔ مجھے یاد ہے ابھی پانی کیا تھے کہ جب پیس دیتے تو وہ صابن بھی اپنی پیال میں، اور 2-3 صفحے ہوتی تھی، 5-6 دن کے بعد کوئی 1-2 جماعتیں تیار ہو جاتی تھی، پھر اس کو بھیج دیتے۔ بڑی مشقت تھی، پنکھے نہیں تھے، وہ بڑی بڑی وہ پہلے زمانے کے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہتے ہیں ببوزہ، ببوزی وہ۔ اور جب ہم گاؤں میں جاتے تھے تو مجھے مجھے یاد ہے کہتے تھے کہ آپ ایسا کریں کہ تم وہاں اس کے لوگ بڑے جفاکش لوگ ہیں،
یہ کام نہیں چھوڑنا چاہتے، آپ اس کے لیے اس کا کام کریں، ہم اس کو دعوت دیں گے۔ تو مجھے یاد ہے میں خود بھی ایک درار سنی ہوئی جس میں وہ کھانے ختم کرتے وہ سارا کاٹتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں رکھ نہیں وہ تو پھر وقت ہو رہا اس سے وہ کانٹے وغیرہ کیا وہ کٹ جاتے تھے۔ تو وہ میں وہ کر رہا تھا اور دوسری ساتھ کی ذکر کرتا تھا، اور وہ آدمی پوچھتا کہ ہمارا کام تو ہو رہا ہے، یہ ہمارا کام ہے، پہلے ہماری تصویر کی کام، لیکن اس کی محنتوں کی ہمارے اکابر محنتوں کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب پنکھی تمہارے سامنے پنکھی چل رہے ہیں، اتنا بڑا مجمع تو ریون بھی نہیں ہوتا تھا، اجتماع بھی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قبول کریں کہ اس ایک آدمی کی محنت نے کیا رنگ لائی، لیکن وہ محنت کیا تھی دل کی، کس طرح کی دل صاف تھا، دل پاک تھا۔ تو جب آپ دل پاک ہو جائیں تمہاری اللہ کی مدد سے تمہارے ساتھ ہوں، یاد رکھیں آج ہماری پٹائی ہو رہی ہے یہ ہمارے اندر، یہ دلوں کے اندر گڑبڑ ہے۔ حضرت اسے ہمارے کہتے ہیں کہ اخلاص کریں، کہتے ہیں تو نمبر تو کافی اچھے نمبر ہے، لیکن اس نمبر پر تو بات نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار شہزادوں کو بیان کیا، تم سب سمجھو شہزاد ہے، شہزاد کیا ہوتا ہے؟ ان کو بیان کیا کہ دیکھو ایک بہت بڑا صندوق ہے، اس صندوق کے اندر ایک چھوٹی صندوقچی ہے، اگر اس صندوقچی کے اندر ہیرے ہوں، قیمتی ہیرے جس پر حکومت چلتی ہو، تو اس صندوق کی حفاظت کی جائے گی، اس پر چوکیدار ہوں گے، اس پر وہ آج کل تو ہیلی کاپٹر ہے وہی کرے گا، تو ہمارے ہیلی کاپٹر نہیں تھے، اس کی پوری حفاظت کی جائے گی۔ ایک دوسرا صندوق ہے کہ وہ اس کی زیادہ شاندار ہے، اس کے اندر جو صندوق کی چھوٹی صندوق کی ہے اس کے اندر پخانے کے کپڑے ہیں، بچوں کی پخانے کے کپڑے ہیں، اسی کو یہ عزت کرے گا، اس کی چوکیداری ہوگی، اس کی حفاظت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہ لباس کتنی اچھی نہیں تھی، بڑا صندوق کتنا چاہیے، تو یہ اتنی اچھی نہیں تھی ہماری طرف 7 پیس میں، لیکن اس کے دلوں کے اندر وہ ہیرے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے تھے۔ اور ہماری صندوق شاندار ہے، لیکن اس کے اندر جو دل ہے وہ دنیا بری ہوئی ہے، پخانا کیا ہے دنیا بری ہوئی ہے۔ تو میرے ساتھی یہ اخلاص کی جوہر کہ اللہ تعالیٰ اخلاص جس کو آپ اخلاص نیت کہتے ہیں، جس کی کوشش کریں، یہ اخلاص نیت کی جوہر جس جب آدمی کے اندر بیٹھ جانا چاہتے ہیں تو آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق بن جاتا ہے، جب تعلق بن جاتا ہے تو اس کے اچھے اخلاق ہو جاتے ہیں۔ دیکھو ایک تالاب ہے، گندا تالاب ہے، اس سے اگر پانی آئے گا تو آپ کے پاس گندا پانی آئے گا، یہ ٹنکی ہے گندی، اور ایک پاکیزہ ٹنکی ہے، اس سے اگر پانی آئے گا تو کیا آئے گا؟ صاف پانی آئے گا۔ اگر دل میں دنیا کی محبت ہے تو وہ وہاں سے جو آپ عمل کریں گے وہ ساری دنیا کی یہ ہوگی، نماز ہوگی، جو بھی کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اچھے اخلاقات ہو جائیں گے، کیونکہ شیطانی اخلاق آ جائیں گے، کیونکہ شیطان سے تمہارا رابطہ ہے، شیطان سے رابطہ ہے، شیطان اخلاق کی بغض ہے، حسد ہے، دوسروں کی بدخواہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ کا تعلق آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر اخلاص آیا، اللہ کا تعلق ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے اندر اچھے اخلاق آئیں گے، تخلقوا باخلاق اللہ، اکرام مسلم کیا آپ اخلاق کیا ہوتا؟ اخلاق کا تعلق اکرام مسلم کے ساتھ ہے کہ مسلمانوں کی کیا کریں؟ اکرام کریں، مسلمانوں کے ساتھ اچھی سلوک کریں،
ان کی خدمت کریں، ان پر احسان کریں. آپ جماعت میں جاتے ہو، جماعت میں آپ لوگ کی قدردانی کرتے ہیں تو اپنی ساتھی کو اور زیادہ قدردانی کریں، زیادہ احسان کریں. احسان کا نام اچھے اخلاق، آدمی احسان کریں. خود میں بھوکا رہا ہوں دوسرا چاہے. یہ صحابہ کرام کے اخلاق تھے. اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی تو یاد رکھیں ہمیں فائدے ملیں گے. اب سے اس کے بعد ہمارا مولانا سب تشریح کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار سن لو کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. اس کا کامل صورت تو آخرت میں ہوگی، دنیا میں اس کا سایہ ملے گا. آپ کو دنیا میں آپ کو چین ملے گا، نہ خوف تکلیف آئے گی لیکن گھبرائے گا آپ نہیں. آپ نہیں گھبراؤ گے. آپ دیکھتے ہیں مرچ، سخت مرچ جو پنجاب میں آپ اگر دیکھا ہوگا وہ مرچ کھاتے ہیں تو اس سے پانی بھی بہتا ہے، آنسو بھی بہتا ہے، اس کو مزہ لیتا ہے، برا لگتا ہے. اس طرح تکلیف ہوگی، آنسو بہیں گے لیکن دل مطمئن ہوگا. آپ کو کوئی آدمی آپریشن کرے گا آپ کا کرتا ہے یا آپ کو انجیکشن لگاتا ہے، آپ وہی کہتے نہیں کہ درد ہوتا ہے لیکن دل کیا ہوتا ہے؟ مطمئن ہوتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. تمہارا دل بن جائے گا. ہمیں تکلیف نہیں پہنچتی مگر جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ وہی ملے گا. وہ کرتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر نے لکھا ہے، ڈاکٹر نے یہ آپریشن لکھا ہے، ڈاکٹر نے انجیکشن لکھا ہے، وہ بڑا میرا خفا ہے، میرا شہزاد بھائی ہے. اللہ اس کی تشخیص بھی غلط ہو سکتی ہے، اس کا علاج بھی غلط ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تشخیص بھی ٹھیک ہے، علاج بھی ٹھیک ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ ہے کون لوگ؟ الذین آمنوا، جس کو میں نے بتایا وہ ایماندار، جو ایماندار ہے، اللہ تعالیٰ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ پر دو دونی چھا کی طرح یقین ہو اور اس سے تقویٰ پیدا ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ میں نے کہا کہ ساری باتیں چل رہا گئی، نماز بھی آ گیا، اخلاق بھی آ گئے، ساری چیز چل رہا گئی، بڑے کام سے بچنا بھی آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ دو چیزیں مل گئی لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے. دنیا میں کیا خوشخبری ہے؟ آخرت میں تو ہے ہی، والعاقبۃ للمتقین. دنیا میں پہلے خوشخبری یہ ہے کہ تم کو چین ملے گا، تم کو پریشانی نہیں ہوگی، تم کو گھبراہٹ نہیں ہوگی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا تو تب کرے گا کہ دل میں ایمان ہوگا، تب ہوگا کہ تم اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق ہوگا، تب ہوگا کہ تمہارے اندر وہ ہیری جواہر ہوں گے، ایمانی جواہر ہوں گے، تب ہوگا. جلائے اللہ کے پیداوار کس کے لا سے پیدا ہو. اللہ تعالیٰ تم کو تکلیف میں مصیبت میں راستہ دے گا. موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا، ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا راستہ، اور لوط علیہ السلام کو دے دیا. ہر مصیبت میں آپ کو اللہ راستہ دے دے گا. دوسرا مسئلہ تمہارا حل ہو گیا. تیسرا ہو جائے لطف میں حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہاری مال میں برکت نصیب فرمائے گا. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. برکتیں ہوں گی کیونکہ برکتیں آپ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تم. کیسے محنت کر کے اللہ تعالیٰ برکت، اللہ تعالیٰ اور برکت نصیب فرمائے، اور نصیب فرمائے، اور نصیب فرمائے، ترقی پر ترقی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مال میں برکت نصیب فرمائے گا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اولاد میں برکت نصیب فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہر خیر میں برکت نصیب فرمائے گا. برکات من السماء والارض، دنیا سے بھی کیا ہوگا؟ آپ کو برکت ملیں گی.
دوسری کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ فرق نصیب کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایماندارو اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ تم کو حق اور باطل کی کسوٹی نصیب کرے گا. اس پر آپ حق اور باطل کو پہچانو. ایک مسلمان سے کسی کافر نے پوچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا زمانہ ہے، کہ کیف امیرکم، تمہارا امیر کیسا ہے؟ تو اس نے 2 لفظوں میں بات ختم کر دی. امیرنا لا یخدع، ہمارا امیر کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. یہ تقویٰ ہے. ولا یخدع، دھوکہ نہیں پاتا. یہ کیا ہے؟ فراست. کیا ہے؟ فرقان ہے. یہ فرقان اللہ تعالیٰ فرقان نصیب کرے گا. اللہ تعالیٰ محبت نصیب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ تم کو موت کے اندر جب موت آئے گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. لیکن یہ ساری چیزیں مفت نہیں ہیں. اس کے لیے مشقت کرنا پڑے گا. محنت کے بغیر کچھ نہیں ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ دنیا کے لیے تو پوری محنت کرتے ہیں. اس 7 سال زندگی کے لیے ہم نے کون سا چیز ہے کہ ہم نے چھوڑا نہیں؟ محنت نہیں چھوڑی. رشوتیں ہم نے کی، کاروبار ہم نے کی، قطر میں ہم چلے گئے، سعودی عرب میں ہم چلے گئے، دھوپ میں ہم نے کام کیے، راتوں میں ہم نے کام کیے. دین جو ہمیشہ زندگی کے لیے جو آخرت ہے، جو آخرت ابدی زندگی ہے، اس کے لیے تم کہتے ہو کہ اللہ مہربان ہے. اللہ بے شک مہربان ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی دستور ہے. القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے، محاسبہ کرے اس کا، اور موت کے بعد عمل کرے. والعاجز من اتبع نفسه هواها. اور بیوقوف شخص وہ ہے جو اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. وتمنى على الله وتمنى على اللہ مہربان ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کہتے کہ بیٹے اللہ بیٹے دے دے، شادی نہ کی ہو؟ بتاؤ تو کون ہے کہ اللہ بیٹے دے دے دے؟ ضرورت ہے. کبھی تم نے سوچا ہے کہ میں کچھ نہیں کرتا، پاسپورٹ بناؤں گا، ویزا بناؤں گا، پیسہ لگاؤں گا، کچھ نہیں لگاؤں میں لے جائیں قطر. تو صرف دین کے لیے تم نے کیا یہ وہ تسلی بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دادا سوال دیتا کہوں لطفاس و امام بیان مختصر ہوتا لادا منتا عمل کو نصیب علا مونگا ٹھولو درونا صفا واغا محنت ارتا نصیب کی چه خپلا جونا مصطفیٰ چه مونگا ذریعہ وگردو دے صحابہ وگندے دا پورا دین دنیا کے پہلا ویدلو دے پورا ہاں اللہ پاک ٹھولو مت قبول نو دے دے پورا بائی تقضیبی لگ درخواست یو دوی تقضیب اور وی چه دا بیان سا مقصد دے پورا وشدا با عمل کے دا خبر سنگی رزی دا خوص عمل غاڑی سنگے مفتی صاحب ہوئی چه دے پورا محنت پکار دا دنیا دے پورا قطر تا لاڑو پرون یو چاپو تلا وندا زو کہ یو زوی تا مستورات و مدرسہ وا وی 46 سال میں قطر کے مزدوری کری سو کلا 46 سال دنیا دے پورا اور دین دے پورا سالور میں استے تا خبر ہمارے بار بار کھڑی مونگا دا کوواٹ کے پرزگرائی پہ اعتبار سر نورا علماء ٹھول اسمان استوری دی مونگا مولانا محمد شاہ صاحب قبر علا نور نردی کی دیر پرزگار انسان ودی مرکز کے دلتا بیان کوال مزدگار کے داخلی زمانی کے بیانونا پی الگ بیمار ہوا پھر صاحب اوور کوال ہونے ٹولان بیان وی پدرو کسانو ما دیر زڑخو کی تو کسان ترس میں پورا سی چپو کا فن کے ہو گورا
کفن کې وګوره درې کسان نو ډېر زړه مې په خوښ یو هغه سړی چې پیغمبري سنت یې په چهرې نه وي او قبر ته روان وي که نه نو ډېر مې زړه ورته خوښ. دویم هغه سړی چې الله پاک مال ورکړی بنګلې موټرې دنیا خوندونه والي او د آخرت ته پوره هېڅ نه وو. مفتي صاحب څنګه وی آخرت ته پوره محنت نه دنیا د پوره 46 سال او د آخرت ته پوره هېڅ نه وو چې په کفن کې وګوره چې روان ده دنیا دلته پوته شوی ګونګټ غوندې لاړل وینا خالي. او دریم هغه سړی چې الله زندگی ورکړې وي یو 4 میاشتې هم د الله دین محنت ته پوره تېرې نه کړي نو ما په کفن کې وګوره ډېر زړه مې ورته خوښ شي. نو چا 4 میاشتې نه دي لګولې نو نقل په څوک تیار وي لږ ودرېږئ ماشاءالله. مخکې ګوره د 6 میاشتې کار بند و که تاسو تلوی نه شوئ تلای اوس الله پاک بیا کولاو کړه نو دې پوره لږ نیتونه هم وکړئ ماشاءالله. نقل څوک تیار وي ماشاءالله. سبا نه چلا درې چلې 4 میاشتې چلا ماشاءالله لږ همت وکړئ یا الله بھائی دعا ورته وکړئ ته یې ورته اسانه یې کړې دنیا آخرت یې ښایسته کړې کورونو کې برکت راولې کاروبار کې راولې. دا کسان نه ناراضوي یو درخواست دا ده لږ نه ناراضوي دا کسان اوپن لږ درخواست کوو کم از کم داسې اچانک ثواب خو ډېر ده خو سړی یې چې یاره دا خو اچانک راتلونکي جمعې نه دا دې له وښه نه چا نیت ته چا باندې سالانه چلې پاتې وي لږ وخت خو داروي چې آینده جمعې نه برسم او مفتي صاحب وګوري چې ځان مې ستړی کړ چې زه وخوشو لږ ودرېږئ ماشاءالله آینده جمعې نه به څوک چلې درې چلو ته راځي ودرېږئ دعا دې ته کوو مفتي صاحب دعا ورته وکړه یا الله دنیا آخرت یې ښایسته یا الله ټول وران کارونه اسان کړي ټوله مجمع امین په یو قاری سید صاحب لیکلي کہ جہاں 40 مسلمان موجود ہو وہاں اللہ کا ایک مقبول بندہ ضرور ہوتا ہے دا ہو ضرور ہوتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 2 منټه بعد یو 2 منټه لږ دا تکزه دا مجموعه په خوشاله شي لږ ودرېږئ ماشاءالله دا کښېنئ او داسې کسان ودرېږئ چې انشاءالله چې چا 4 میاشتې نه دي لګولې دا کوم څنګه 2020 ختمېدو نه مخکې به ودرېږئ نه مې مو نه لیکه وخودرېږئ ماشاءالله. مفتي صاحب په دې کې ایسایي ودرېږئ نیتونه چې انشاءالله د 2000 ختمېدو نه مخکې به انشاءالله څلورو یا الله ته یې ټولو ته اسانه وي یا الله داسې ورته اسانه کړي لکه د ودرېدل دی ورته اسانه یا الله کورونو کې خیرونه روا اولاد کې کاروبار کې پورا دنیا کې وګرځوئ کښېنو یا الله مو خوشحاله کړه. بھائی درخواست دا ده لږ بېنظمي کېږي دا مېلمه ده د مجمع هم خرابېږي ښه ته صرف دا خپل ملګري وې سره صحیح ده دا لږ ستړه ده خو نوره ملګري به پاسو نه انتظار ما جوړوئ یا تقاضې پاتې ده چا ته درخواست نشته دا لږ سوال دې ته کوو لږ پاسو ما جزاکم الله مجمع ما خرابو ما پسې به یې که نه ګوره درخواست ته کوو درخواست بھائی ما پسې دا کسان ګوره دا د مجلس کې ادبي ده جزاکم الله.